اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے کیوں ضروری ہے۔ قرآن مجید سارے جہاں کے انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید سارے جہاں کے انسانوں کو رستہ دکھاتا ہے، روشنی دکھاتا ہے، ڈائریکشن دکھاتا ہے۔ قرآن انسان کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے اندھے کے لیے آنکھیں۔ قرآن انسان کے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے ایک پیاسے کے لیے پانی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کی صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، انسان کا دل بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ جو انسان آنکھوں سے اندھا ہے وہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح دیکھ نہیں سکتا، اس طرح سمجھ نہیں سکتا جس طرح آنکھوں والا دیکھ سکتا ہے، آنکھوں والا دنیا کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ جو آنکھوں والا نہیں ہے وہ چیزوں کو محسوس تو کر سکتا ہے، اس کو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سورج کی گرمی ہے، سورج کی تپش ہے، اس کو کسی کے ہونے کا احساس تو ہوتا ہے، لیکن سورج دکھتا کیسے ہے، یا اس کے قریب کے لوگ یا اس کو پیار کرنے والے دکھتے کیسے ہیں، اس چیز کو وہ محسوس کر سکتا ہے لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح جو انسان قرآن سے دور ہے وہ بھی زندگی کی اصل حقیقت کو، اصل ریالٹی کو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ جو انسان اندھا ہے اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی دولت کیا ہوگی؟ جو انسان اندھا ہے اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی دولت ہوگی آنکھوں کی۔ اسی طرح جو انسان قرآن سے دور ہے اس کے لیے بھی دنیا کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی خوشی ہوگی قرآن کی خوشی، قرآن کی دولت۔ قرآن اس کے دل کے سامنے سے پردے ہٹائے گا، اس کو روشنی دکھائے گا، اس کو نور دکھائے گا۔ قرآن اس کے لیے ویسے ہی ہے جیسے اندھے کے لیے آنکھیں ہیں۔ جس انسان کے دل کے سامنے پردے ہیں اس کے سامنے پردے ہیں دنیا کی محبت کے، دولت کی محبت کے، شہرت کی محبت کے، جائیداد کی محبت کے، عورت کی محبت کے، اولاد کی محبت کے۔ قرآن اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹاتا ہے، قرآن اس کو ریالٹی دکھاتا ہے۔ قرآن اس کو بتاتا ہے کہ یہ دولت، شہرت، جائیداد جسے تم محبت کرتے ہو یہ تو عارضی چیزیں ہیں۔ قرآن اس کو بتاتا ہے کہ یہ سب آزمائشیں ہیں۔ ان چیزوں کو اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے نعمت ہے، یہ تمہارے لیے بلیسنگز ہیں۔ لیکن اگر انہی چیزوں کو تم اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف استعمال کرو گے تو یہی تمہارے لیے عذاب ہے، یہی تمہارے لیے زحمت ہے۔ قرآن انسان کے لیے ایک مینول ہے۔ قرآن اس کو زندگی کی حقیقت بتاتا ہے۔ قرآن اس کو بتاتا ہے کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ کا۔ قرآن اس کو بتاتا ہے کہ زندگی اور موت کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکیں کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ قرآن اس کو بتاتا ہے کہ کوئی ہے جو ہر وقت، ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن میں انسان کو اپنا تعارف کراتا ہے، تو وہ انسان جس کے دل کے سامنے اندھیرے ہیں قرآن اس کے دل کے سامنے سے اندھیرے ہٹا دیتا ہے۔ قرآن اس کو روشنی اور نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے یہ آیات یعنی قرآن مجید اپنے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے اتارے، اس لیے نازل کی تاکہ اے انسان تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی اور نور کی طرف لے جاؤں۔ آگے سورہ حدید میں اللہ پاک قیامت کا منظر بتاتے ہیں۔ اللہ بتاتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کا نور ان کے دائیں اور ان کے آگے ہوتا ہے۔ جو ایمان والے نہیں ہوں گے وہ بھی مسلمان ہی لیکن وہ شک میں پڑے ہوں گے۔ وہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ کچھ نور اور کچھ روشنی ہمیں بھی دے دو، تو ایمان والے ان سے کہیں گے کہ تم اپنا نور اور اپنی روشنی پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو۔ تو سوچیں وہ کون سا نور ہے اور کون سی روشنی ہے جو انسان دنیا میں چھوڑ کر آتا ہے، پیچھے چھوڑ کر آتا ہے؟ وہ ہے قرآن کا نور اور ایمان کی روشنی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان کی روشنی دے، اللہ ہمیں قرآن کی روشنی دے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کا نور اپنے اندر بھی اتار سکیں اور اس نور کو دوسروں تک پھیلانے کا باعث بھی بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔